اللہ براہ راست اپنے بندوں سے خطاب کرنے پر قابل ہے یا نہیں؟ ان اللہ کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اس میں بھی قادر ہے کہ آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، وہ اس میں بھی قادر ہے کہ وہ نبیوں سے ہٹ کے کسی پر وحی کر رہے ہیں، لیکن وہ ایسا کرتا نہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ایسا کلام ہے جو مضمون سے مضمون پہاڑ پر راہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الغاشیہ میں آتا ہے، قرآن کا خاتمہ، اس میں ارشاد فرمایا افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت۔ کیسا بنایا آسمان کی ہم نے اس کو کیسے کھڑا کیا، یہ بغیر سہاروں، بغیر ستونوں کے، بغیر عروج کے، بغیر آواز کے یہ کھڑا آسمان کی طرف افلا ينظرون، تم کیوں نہیں دیکھتے ہو إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت۔ اور پہاڑ کی دیکھو کہ ہم نے اس کو کیسے نصب کر دیا ہے، کیسے زمین میں ٹھوک دیا ہے۔ بلکہ پہاڑ زمین کے جیسے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو قوی چیز ہے، جو مضبوط چیز ہے، وہ جماعت ہے۔ پہاڑ سب سے قوی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم اس کلام کو، اس قرآن کو نازل کر دیتے کسی پہاڑی میں، اور دنیا کی مضبوط ترین چیز پہاڑ کیسے اللہ کے خوف سے پھٹ کے گرا ہو جائے۔ اے بندے، تیرا دل پہاڑی کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ کے بندے، پہاڑی کے مقابلے میں تیرا دل کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن اللہ نے اسی لیے دوسرے کلام نہیں، اسی لیے اللہ نے ہم سے کلام نہیں کیا، اس لیے کہ ہم میں وہ قابلیت نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے جو اس کے کلام کو خود پہ برداشت کر سکتا ہے، اس کے کلام کو خود پہ برداشت کر سکتا ہے۔ ہم اس کے کلام کو اپنے قلب پہ، اپنے جسم پر برداشت نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 سال کی گئے گا وہ پہ رب موسیٰ، ہم نے بھی دیکھا تو کس سے باتیں کر کے آ جاتا ہے، تم کس سے باتیں کرتا ہے، ایسی ایسی باتیں آپ سنا دیتا ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے پردے کی اور سے یہ فرمایا، اللہ نے وہ جھاڑی کی اور سے یہ فرمایا، اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ حکم کیا، یہ سب باتیں کر کے آ جاتا ہے۔ ذرا ہم بھی ملا ہم ان پر ایمان نہ لائیں گے جب تک اللہ کو صاف صاف کھلا کھلا نہ دیکھیں۔ ایجان گرامی کا اگر توجہ کروا دیں 40 بندے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے، ابھی کلام نہیں شروع ہوا، کلام نہیں شروع ہوا، باتیں نہیں شروع ہوئی،
صرف ایک ادنا سے جلوہ دکھایا. اللہ نے اپنا جلوہ ادنا سے دکھایا. کیا ہو گیا؟ مر گئے. جن میں استعداد نہ تھی، جن میں قابلیت نہ تھی، جن میں صلاحیت نہ تھی برداشت کرنے کی، وہ مر گئے. جب وہ مر گئے تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام باب نور پر آتے ہوئے بے ہوش ہو گئے. اللہ کی کرنی اللہ کی کلام سننے کی استعداد رکھتے تھے، قابلیت رکھتے تھے، لیکن ان کا کلام جب ان کا جلوہ ہوا تو جلوہ کلام سے نہیں بڑھتے تھے. جلوہ کلام سے نہیں بڑھتے تھا. ابھی جانے کے نام قدر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر ہم تمہاری موت کے بعد ہوتا ہے. ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد اللہ جسے چاہے اسے زندہ کر دے اور اللہ جسے چاہے اسے مار دے. یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. وہ چاہے تو زندگی دے، چاہے تو زندگی چھین دے. کوئی ایسا ہے جو اس کے ساتھ بازو نکال کے لڑ پڑے؟ میرے ابا جی کو موت کیوں دی؟ میرے بھائی کو موت کیوں دی؟ اللہ نے کیا کیا؟ اس سے کوئی لڑ نہیں. لیکن وہ چاہے تو مارنے کے بعد دوبارہ بنا تاکہ تم ہمارے شکر گزار بندے بن جاؤ. ایسے نہ ہو کہ تمہاری شکر گزاری میں کمی آ جائے. تم نے میری مارنے کی صلاحیت کو بھی دیکھ لیا. تم نے میرا مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی پانے کی صلاحیت کو بھی دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ اسی لیے براہ راست دوسرے کلام میں مطلب حالانکہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم تمہاری شارت سے نہیں کریں گے. ہم تمہاری شارت سے نہیں کریں گے. جو شارت سے قریب ہے وہ آگے نہیں جاؤ. یہ رسائی، یہ اہلیت، یہ استعداد نبیوں میں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو اپنی ذات میں برداشت کرتا ہے. اس نے کہا بے شک آپ میرے محبوب آپ سیدھے راستے کی طرف بتائے. غور کیجیے، انسان اشرف المخلوقات ہے. اللہ نے سورۃ 3 میں ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے دیکھے انسان کو بہتر حالت میں تخلیق کیا، بہترین حالت میں، احسن حالت میں. لیکن اس کے بعد یہ اشرف المخلوقات تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے، تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اندھیروں سے نکال کر نور میں لے گئے. سورہ بقرہ قرآن کا دوسرا سورہ، اس کی آیت نمبر 252، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
يخرجكم من الظلمات إلى النور، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے. کون؟ میرے مصطفیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ بتا دو، رسول علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں. اسی لیے میرے مصطفیٰ کے نبی کا ایک نام نور ہے، روشنی ہے، نور سراپا نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے لیے آیا نور وکتاب مبین، اور پوری وقت کتاب. جانی گرامی قدر حضور کو نور کیوں کہا؟ اس لیے کہ ظلمت میں بھٹکے ہوئے اندھیروں میں بھٹک جانے والے انسانوں کو اللہ کی طرف لے گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یخرجہم من الظلمات الی النور. جانی گرامی قدر اب ذرا خطبہ آئے کہ خطبہ کی طرف غور کریں. اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا وما كان لبشر، کسی بشر میں یہ طاقت نہیں ہے، یہ قوت نہیں ہے، یہ قابلیت نہیں ہے، یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ استعداد نہیں ہے. اب آیت کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ آپ سے میں کہتا ہوں تم میں یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ قابلیت نہیں ہے کہ تم مجھ سے کلام کرو، میرے ساتھ مناظرہ کرو. آپ کی یہ صلاحیت نہیں ہے. لیکن یک آیت کا انداز تبدیل ہوتا ہے. ان یکلمہ اللہ، تم میں یہ صلاحیت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے کہ اللہ تم سے بات کرے. سبحان اللہ. کہ اللہ تم سے بات کرے. تمہاری یہ جان نہیں ہے، تمہاری یہ قوت نہیں ہے. تو جان نکلا میں اندر آیت کا انداز تبدیل ہو گیا، یکسر تبدیل ہو گیا. آیت میں مبالغہ نہیں، آپ کو ایسا سنا مکان ان یکلم اللہ، کہ وہ اللہ سے بات کرے. ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن اللہ نے اس کو اس طرح سے جان دیا ان یکلم اللہ، کہ اللہ اس سے بات کرے. یہ اس کی مجال نہیں ہے. گرامی قدر اس آیت کے بعد 3 صورتیں بیان کی گئی. 3 صورتیں بیان کی گئی. اللہ حرف استثناء، وحدہ، یہ وہی ہے. اللہ بات کرتا ہے جیسے وہی کے طور پر، وہی کے اللہ اس سے بات کرے، بندے سے بات کرے. کیسے؟ بولیے. وہی کے طور پر، وہی کے طور پر، وہی کے طریقے سے. پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے آؤ من وراء الحجاب، یا پردے کی پوش، سبحان اللہ. پردے کے پیچھے سے بات کرے، پردے کے پیچھے سے بات کرے. تیسرا او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء، یا کوئی فرشتہ بھیجنا، بس وہ وحی کرے، وہ وحی کرے، وہ وحی لے کر آئے اللہ کے حکم سے. من یشاء، وہ چاہتا ہے. کون؟ وہ اللہ چاہتا ہے. سبحان اللہ. آپ کے تینوں پر ذرا اللہ تعالیٰ اور
یہ سب عام بندے کے لیے نہیں، یہ سب باتیں نبی کے لیے مختص ہیں، بے شک یہ سب باتیں نبی کے لیے مختص ہیں۔ یہ تینوں صورتیں نبوت اور رسالت کی بے شک جان کی گرام کی قدر موضوع میرا آج کا تھوڑا سا شاید آپ کو مشکل لگے، لیکن جب آپ اس کے کہنے جائیں گے پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ موضوع جو ہے قرآن کی بنیاد، بے شک یہ دین کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب بندوں کا خالق نہیں، بے شک پھر وہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، پھر وہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے برگزیدہ بندوں بے شک بے شک برگزیدہ بندوں کو چن رکھا ہے۔ چنانچہ جب ان تک وہ اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہے، توحید پہنچانا چاہتا ہے، تو وہ نبیوں کے ذریعے پہنچاتا ہے، سبحان اللہ رسولوں کے ذریعے سے پہنچاتا ہے، پیغمبروں کے ذریعے سے پہنچاتا ہے، ڈائریکٹ کیوں نہیں پہنچاتا ہے؟ کیا وہ اس پہ قادر نہیں؟ بے شک کیوں نہیں؟ بے شک وہ اس پہ قادر ہے، لیکن اس کے لیے اس نے اپنے نبی کو منتخب کر رکھا۔ یعنی there is no direct communication۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے۔ کمیونیکیشن سمجھتے ہیں نا، یہ آج ٹیلی فون ہے، کمیونیکیشن ہے، یہ وائرلیس ٹیلی فون آ گئے، موبائل آ گئے، کمیونیکیشن ہے، یہ انٹرنیٹ چلتا ہے، کمیونیکیشن ہے، یہ ٹی وی آپ کے پاس آتا ہے، کیبل آ رہی ہے، یہ کمیونیکیشن ہے، یہ سب کمیونیکیشن کے ذریعے ہیں۔ اللہ جب آپ سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے کمیونیکیٹ کریں، براہ راست اللہ سے مل رہے ہیں، براہ راست اللہ سے بات کریں، عجیب بات ہو جا رہی ہے جہاں پہ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اگر آٹے میں نمک بھی کم ہے تو بھی اللہ سے مانگو، سالن میں نمک کم ہے وہ بھی اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، اسباب کی دنیا ہے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، سبب کے پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ سبب کے بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ جب ہم اپنی بیوی سے نمک مانگتے ہیں تو در حقیقت ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ بھی نہیں کہہ رہا، یہ بیٹا کہتا ہے اللہ مجھے نمک دے، میرے کھانے میں نمک کم ہے، میرے کھانے میں نمک کم ہے، میرے ساتھ میں نمک کم ہے۔ بیوی کہے کہ پتہ نہیں یہ کس کی طرح، پتہ نہیں یہ کہ اس کو پیر صاحب نے کوئی دل تسلیم کر دی، اس کو مولانا صاحب نے کوئی تسلیم کر دی۔ اللہ مجھے کھانے کا نمک دے، اللہ مجھے کھانے کا نمک دے۔ نمک بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ ارے بھائی اللہ نے سبب پیدا کر دیا، تیری بیوی کو بطور سبب کے پیدا کر دیا، تیری بیٹی کو بطور سبب کے پیدا کر دیا، تیری بہن کو بطور سبب کے پیدا کر دیا، تیری ماں کو بطور سبب کے پیدا کر دیا۔ اب جب ان سے مانگا تو دراصل اس مسبب الاسباب سے ہی مانگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ یہ کھانے میں نمک کم ہے، نمک دے دیا چوری صاحب دھیان رکھنے کرنی شروع کرتی ہے۔ نہیں میں نے سنا ڈائریکٹ مانگو،
میں نے سنا ڈائریکٹ مانگو ڈائریکٹ مانگو ڈائریکٹ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرو اللہ تو کہتا ہے there is no direct communication in between me and you میری اور میرے بندوں کے درمیان ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہے کوئی ایسی ہاٹ لائن نہیں ہے إياك نعبد وإياك نستعين ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں سبحان اور خاص تجھی سے مانگتے ہیں بے شک خاص تجھی سے مانگتے ہیں جب بیوی سے مانگا کھانے کا در حقیقت بیوی آپ کو کس نے عطا کی اللہ تعالیٰ بولیے دیکھ کے بولیے بیوی آپ کو کس نے عطا کی اللہ کو بہن آپ کو کس نے عطا کی ماں آپ کی کس نے بنائی آپ کی بیٹی آپ کو کس نے عطا کی اللہ آپ کی بہو آپ کو کس نے عطا کی اب جب آپ ان سے مانگ رہے ہیں تو جو چیز اللہ نے آپ کو دی ہے آپ اس کو مانگو There is no direct communication in between you and me تیرے اور میرے بیچ کی کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہے براہ راست آپ کا میں اپنے بندوں سے بات کرنے کے لیے واسطہ بناتا ہوں وسیلہ بناتا ہوں اب دیکھیے آپ کے گھر میں ٹی وی ہے وہاں پر کیبل آتی ہے آپ سارے جہان کی خبر سنتے ہیں لاہور میں کیا ہو رہا ہے پشاور میں کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے کراچی میں کیا ہو رہا ہے کراچی یہاں سے کتنی دور ہے کراچی میں کیا ہو رہا ہے حیدرآباد کے راستے میں کیا ہو رہا ہے سکھر میں کیا ہو رہا ہے سندھ پنجاب کی سرحد پر کیا ہو رہا ہے کون سی گاڑی اس کے ساتھ ٹکرا گئی کتنے بندے مر گئے کتنے زخمی ہو گئے آپ کو کہاں سے پتا چلا ٹی وی نے آپ کو خبر دی ٹی وی نے آپ کو یہ خبر دی وہ خبر جہاں سے چلی تار کے ذریعے آپ میں پوری کی پستک بات اگر سمجھ میں آئے تو کہیں پڑھے گا نہ سمجھ میں آئے تو سوال پوچھ لیا وہ تار کمیونیکیشن کی آپ میں پوری کی پستک اس میں لگائی ٹی وی میں خبریں آتی ہیں اب آپ کو ڈائریکٹ تو نہیں پتا کہ لاہور میں کیا ہو آپ کو ڈائریکٹ تو نہیں پتا کہ اسلام آباد میں کیا ہو آپ کو ڈائریکٹ نہیں پتا پشاور میں کیا ہو آپ کو ڈائریکٹ نہیں پتا اٹک ریور کے اوپر پر کیا ہو رہا ہے ہاں ایک تار آئی ایک وائر آئی وہ وائر ایک واسطہ جہاں وہ خبریں اکٹھی ہوئی وہاں سے آپ تک ایک واسطہ ہے ایک وسیلہ ہے آپ دیکھیں آپ نے اللہ سے کمیونیکیشن کرنا اللہ سے رابطہ کرنا کیا کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ غور کیجیے اللہ اپنے تعارف کے لیے کسی کا محتاج ہے نہیں اللہ اپنے تعارف کے لیے کسی کا محتاج ہے جس دل میں چاہے یہ بات یہ کر دے میں تیرا رب ہوں میں تیرا اللہ ہوں سب جہاں پر لیکن اس نے اپنا تعارف کرانے کے لیے محمد رسول اللہ کا وسیلہ کیا سبحان اللہ تاکہ تمہیں کوئی بھولکا نہ پڑ جائے کوئی بات غلط نہ ہو جائے انسانی کامی کرنا اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے پیغمبروں کے ذریعے سے رسولوں کے ذریعے سے
نہ محمد اللہ سے جدا ہے، نہ اللہ محمد سے جدا ہے۔ ہم ذرا سب کے لیے قاعدے کی طرف آؤں گا، کیونکہ یہ سوال ہے میں تھوڑا سا اس کو تصوف کا ٹچ نہیں ہوا۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ جو ہے اپنے ظہور محمد رسول اللہ کو اپنے باطن لا الہ الا اللہ، میں اس کی زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ بات بہت آواز کی بات ہے، عام لوگوں کو سمجھ نہ آئے، لیکن جنرل ایک بات آ گئی تو میرا دل کے ہاتھ تو میں اس سے رک جاؤں، میرا دل کیا کہ میں بیان کر کے اپنے سامنے کی میدان گرامی اب اس کے کلام کرنے کے انداز ملا دے، کبھی وہ وحی کے ذریعے کلام کرتا ہے، کبھی وہ حیات کے اوٹ سے حیات کے پیچھے سے بات کرتا ہے، اور کبھی فرشتہ بھیج کر کلام کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میدان گرامی اب ہم ان کو کیلا کے لفظ دیکھتے ہیں کہ وحی کیا ہے۔ یہ سری خفیہ اشارہ کو وحی کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا اشارہ جو تیز ترین ہے۔ حضرت علامہ حامد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب قرآن بھی غریب قرآن میں لکھتے ہیں کہ وحی جو ہے وحی جو ہے یہ ایک تیز ترین خفیہ اشارہ ہے، ایسا اشارہ جسے وہی سمجھ سکتا ہے جسے وہ کوڑ آتا ہے، جس کو وہ کوڑ نہیں آتا وہ اسے ڈیکوڈ کر سکتا ہے۔ اگر وہ وہی کھول بھی جائے کوڑ بھی جائے، پہلے زمانے میں آپ کو پتا ہے تارے آیا کرتے ہیں، ٹیلی گرام کا ہے، اس کے لیے اشارے کو پڑھ رہے ہیں گٹ 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 گٹ، وہ اشارے اسی بندے کو سمجھ آتے تھے جس نے وہ اشارے پڑھے ہوتے، دوسرے بندے کو سمجھ نہیں آتے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو اس اشارے کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کی۔ دوسرا طریقہ کبھی پردے کی پوچھ سے، کبھی پردے کے پیچھے سے کلام کرنا۔ رجانی گرامی کا نام یہ پردے کے پیچھے سے جو کلام کرنا ہے، یہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ جب آپ گئے دیوی کا کام کرے جسے آواز آئی کیا میں تیرا اپنے اتار کو بات کرنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سامنے کہا ہر کسی اللہ میری اوٹ سے اس درخت کی اوٹ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام، سبحان اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام۔ اب دیکھیے کبھی فرشتے کو بھیجتا ہے، تیسرا طریقہ کون سا ہے؟ کبھی فرشتے کو بھیجتا ہے۔ اب جب فرشتہ آتا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں کے لیے ثابت ہے۔ حضرت آدم کے پاس جبریل آئے،
حضرت شیش کے پاس جبریل آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جبریل آئے، حضرت یعقوب کے پاس جبریل آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جبریل آئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبریل آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جبریل آئے. یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبر علیہ السلام ہیں سب کی طرف پیغام لے کر کون آیا؟ بولیے کون آیا؟ ایک فرشتہ آیا. میدان گرامی قدر، لیکن صرف ایک ذات ہے جس کی طرف وحی کی وہی تو بے شک اب انبیاء کی طرف کی، لیکن ایک ذات کریم ایسی ہے جو میرے مصطفیٰ کی ذات ہے جس کی طرف ایسی وحی کی گئی اللہ نے براہ راست ان کے طرف سے کلام کی. سبحان اللہ. اللہ نے وحی براہ راست. وحی کی دو قسمیں ہیں، اب آپ غور کیجیے اس میں. ایک وحی مطلوب ہے اور ایک وحی غیر مطلوب ہے. میں چاہے مشکل آج کی یہ مشکل ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ مشکل ہم نہیں ہوں، بات اس میں ہی والے ہیں. ایک وحی مطلوب ہے. مطلوب وحی وہ ہوتی ہے جو تلاوت کی جاتی ہے، اور غیر مطلوب وہ ہوتی ہے جو تلاوت نہیں کی جاتی. وحی کس میں ہے؟ کسی نبی کی طرف وحی غیر مطلوب نہیں آئی. آج نکال کے کہتا ہوں کہ وحی مطلوب آتی رہی. ہر نبی کے پاس وحی مطلوب آئی، فرشتہ وحی لے کر آیا، لیکن میرے مصطفیٰ کی ذات کریم ایسی ہے، مصطفیٰ ہے، چنے ہوئے ہیں، تمام نبیوں میں سے چنے ہوئے ہیں، چنیدہ ہے، تاکہ ان کی طرف وہی غیر مطلوب ہے. اللہ براہ راست ان کی طرف سبحان اللہ. تکبیر. اللہ. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. اذان گرامی قدر، یہ وحی بیان ہوتی ہے. اس میں معنی تو اللہ کا ہوتا ہے، معنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس وحی کو ہم جیسے لوگوں کے تک پہنچاتے ہیں تو اسے اپنے الفاظ کے قابل میں ڈالتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولیے اپنے الفاظ کے قابل میں ڈال. خاموش کے ساتھ آتے، لفظ نہیں آتے، حرف نہیں آتے. الف با تا ث ثا ج ہا ہا تا 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 شین شین با 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 عین عین با 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 وا ہا یا، یہ نہیں آتے، بلکہ یہ حروف تحقی ان کے کپڑے اس معنی کے اس کو کالب حضرت علیہ السلام کا ہوتا ہے. جب کالب مل جاتا ہے تو پھر اس زبان میں عزت سے نکل کر صحابہ لگتا ہے. اس حدیث کو حدیث کرسی کہتے ہیں. سبحان اللہ. اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی کہتے ہیں. بہت سارے حدیث قدسی ہیں. لا تصبر الظهر لا تصبر الظهر قال رسول الله لا تصبر الظهر. زمانے کو گالی نہ دو، زمانے کو برا بھلا نہ کہو. الظهر زمانہ میں ہوں. اب حضور اسلام زمانہ ہے. یہ حدیث قدسی ہے.
سبحان اللہ ہم کہتے ہیں زمانہ چنگا نہیں ہے، زمانہ اچھا ہے، زمانے میں کوئی خرابی نہیں، زمانے میں کہنے والے بدلے بدلے ہوتے ہیں، زمانے میں رہنے والے بندے غلط ہو گئے ہیں۔ میں شاید ٹائم آپ زیادہ دیتا ہوں تو آپ تھوڑا سا اگر اجازت دیں تو اپنا سبجیکٹ مکمل کریں یا نہ کریں؟ چھوڑ دیں۔ اب میرانی گرامی قدر یہ قرآن اور یہ مطلوب ہے اور حدیث قدسی اور یہ وہی ہے۔ میں آپ کو یاد کروا کے جاؤں گا انشاءاللہ قرآن وہی مطلوب ہے اور قرآن وہی مطلوب ہے اور حدیث قدسی وہی غیر مطلوب ہے۔ یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو اللہ میرے نبی سے کرتا ہے۔ سبحان اللہ دیکھیں میرا پوتا ہے کہیں تو پیار کرتا ہے، اس نے بولتا وہ کو کرتی بولنا ادھر دیکھیں وہ ادھر سے سیکھ جا رہا۔ اب وہ ہمیں یہ کہتا ہے دادا ادھر دیکھیں بات دیکھیں، تو آپ بھی ادھر دیکھیں گا، آپ بھی اپنی توجہ ادھر رکھیے۔ ہم عقل سے خدا کو پہچان سکتے ہیں، اس کی وحدانیت کو جان سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ اس نے کہا وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی وہی تو ہے کہ سورج کو ظلم کرتا ہے، وہی تو ہے کہ چاند کو ظلم کرتا ہے، وہی تو ہے کہ دن کی 36 لہروں نہار کا قائم کرتا ہے، وہی تو ہے کہ نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی تو ہے کہ بچوں کو پیدا کرتا ہے، وہی تو ہے جو بوڑھے کو موت دے دیتا ہے، وہی تو ہے جو جوانی کو موت دے دیتا ہے، وہی تو ہے جو بچوں کو جوان بنا دیتا ہے اور جوان کو بوڑھا بنا دیتا ہے۔ قیامت کا دن آئے گا، ایک دن روز جزا مقرر ہوگا۔ عقل یہ کہتی ہے، اسی لیے مصر میں صدا کے دیوتا اور تھے، صدا کے دیوتا اور تھے اور تو میں اس طرف سے جانا بات بہت لمبی ہو گئی، وہ دیوتاؤں میں گھس گئے تو پھر ان سے نکلنا مشکل ہو جائے گا، لیکن وہ بھی صدا اور جدا کو سمجھتے تھے، لیکن اس کے احکام، اس کا طریقہ عبادت اس کو عقل سے نہیں ڈال سکتا۔ اس کا شکر کرنا یہ تو ہم جانتے ہیں، ہماری عقل کہتی ہے کہ اس کا شکر کیا جائے جس نے ہمیں کھانا دیا، لیکن شکر کیا کیسے جائے یہ ہمیں عقل نہیں بتاتی، یہ ہمیں سوجھ بوجھ نہیں بتاتی، یہ ہمیں عقل اور فہم فکر نہیں بتاتی۔ عزیزان گرامی قدر، محض عقل پہ اپنی بات کو باندھ دینا وہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں، اس کے لیے ضروری ہے انبیاء علیہ السلام کا وسیلہ اختیار کیا جائے، انبیاء علیہ السلام کا وسیلہ اختیار کیا جائے۔ یہ وسیلہ اختیار کرنا اللہ کی سنت ہے۔ جانے گرامی قدر، اب ذرا آپ اور بھی اس بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ خدا اور خدا کا وسیلہ سمجھانے کے لیے، خدا اور خدا کا طریقہ سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبیوں کا سلسلہ عطا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ عطا کرتا ہے۔
نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کی بندگی کیسے کرنی ہے، بندگی کا تو پتہ ہے کہ بندگی کرنی ہے. تو بندگی کرتا نہیں، بندہ بنا تو کیا ہوا. تو بندگی کرتا نہیں، بندہ بنا تو کیا ہوا. ارے ہوش بندگی میں بندے ہو رہا تو کیا ہوا. یہ زبان اپنی رہی، یہ زبان اپنی رہی، دل تیرا گھر میں رہا. ایسے تحقیق کو ہلا کر جب لیا تو کیا ہوا. کس قدر دل شاد تھا، کس قدر شاد تھا. بے شک بے شک. یہ آپ کو بندگی کا سلیقہ سکھایا کس نے؟ اللہ نے سکھایا. باقی مسئلہ جو آپ کو سکھایا گھر کا حکم آواز، نماز کرو، زکات ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع. اب نماز قائم کیسے کرنی ہے یہ طریقہ نہیں ہوتا. کانوں تک روح تک ہاتھ اٹھانے ہیں اور لگتا ہے نماز میں کہنا ہے اللہ اکبر. پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں. کہاں باندھ لیتے ہیں؟ سینے میں باندھ لیتے ہیں، پیٹ میں باندھ لیتے ہیں، السرہ باندھ لیتے ہیں، تحت السرہ باندھ لیتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اس کی بندگی کے انداز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ وبحمدہ وتعالى جدک ولا الہ غیر. کس نے بتایا ہمیں؟ نبی پاک. اللہ نے بتایا. کس نے بتایا؟ کس کا کام ہے یہ؟ کس کا طریقہ ہے یہ؟ میرے مصطفیٰ کی. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ. کس نے بتایا ہمیں؟ قرآن میں تو نہیں. قرآن میں تو ہے جس نے جو بری ذات تسبیح کرتی ہے جو آسمانوں اور بندوں نے. بندوں نے تسبیح کیسے کرتی ہے؟ اللہ اکبر والحمد للہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. رابعہ پڑھے لازمی ہے قرآن کو ملائیں. برکعوا مع الراکعین. اب یہ رکوع کیا چیز ہے؟ میرے آقا نے کر کے دکھایا، میرے آقا نے کر کے دکھایا. جب آپ نے کر کے دکھایا تو آپ کا رکوع ہمیں پتہ چل گیا. گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے ہیں، سر کو کمر کے ساتھ سیدھا رکھنا ہے، کمر کو بالکل سیدھا رکھنا ہے اور سر کو اس کے برابر رکھنا ہے. نگاہ جو ہے آپ کے قدموں پہ ہے اور آپ کہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. کھڑے ہونا ہے، وہاں میں جانا ہے. سمع اللہ لمن حمدہ. اگر پیچھے مکبر ہے وہ اپنے ہونے کا احساس بتائے گا. ربنا لک الحمد. اب کچھ باتیں
الله حميدا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبوح قدوس ربنا رب الملائكة ربنا رب الملائكة والروح سبوح قدوس ہمارا رب ملائکہ کا رب اور جبریل کا رب اللہ اکبر کہتے ہیں کیا بولا سبحان ربی الاعلی اللہ یہاں پر کہا سنتے ہیں انہ علی حکیم بے شک کہ وہ بلندی والا اور بے شک وہ حکمت والا علیم آن ربی جل آدھا بات کرنے کا رب جو بلندی والا اب تشاہد میں بیٹھنا ہے جب حضور معراج کا نشان لے گئے بات آئی پوچھا گیا اللہ نے پوچھا میرے محبوب میرے لیے کیا تحفہ لے کے آیا میرے لیے کیا تحفہ لے کے آیا اب تحیات للہ یہ آقا نے ارشاد کیا فرمایا اب تحیات للہ والصلوات والطیبات میں اپنی تحیات اپنی تسلیمہ انصار کو دینے کے لیے والصلوات میری نمازیں ہیں میری دعائیں جو ہیں میرے ضرور ہیں سب ضروری ہیں والطیبات میرا پاک رزق جو ہے اللہ رزق کی میں میرے رزق سے کھاتا ہوں تو وہی میرا عطا کیا ہوا ہے اللہ نے حضور علیہ السلام کو معراج میں جو ہے میں قہار ہوں میں جبار ہوں میں قہار ہوں میں جبار ہوں میں موت دینے والا ہوں نیک ہوں میرے آقا کی یا رب العالمین انا مسکین میں تو مسکین ہوں تیرے سامنے میں مسکین ہوں اور ایک بات اللہ اپنی قدرتیں اپنی ربوبیت اپنی شان بیان کرتا ہے اپنی شان کے لائق اور میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عاجزی بیان کرتے ہیں اپنی قدرت پر انا مسکین اب دیکھیں بار کے انسان پر رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے میرے بیگم حسن اس کی ساتھ سرکار آپ فرماتے تھے ایک محب ہوتا ہے ایک محبوب ہوتا ہے محب کو محبوب بہت اعلیٰ لگتا ہے وہ کو محبوب بہت اچھا لگتا ہے بہت اعلیٰ لگتا ہے اس میں اس کو نظر آتا ہے کہ دنیا کی تمام کوالٹی اس میں ہے دنیا کی تمام خوبیاں اس میں ہیں اس لیے محب جو ہے کبھی محبوب سے آگے نہیں بڑھتا محب کبھی محبوب سے بڑی بات ایک نازک مرحلے سے گزر کو آپ کو اگر آپ میرے ساتھ گزریں گے آپ کو مزہ آئے گا بڑا نازک مرحلہ محب کو محبوب کی ہر ادا سے پیار ہوتا ہے محب کو محبوب کے ہر انداز سے پیار ہوتا ہے اور وہ اپنے محبوب کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا دنیا میں سب سے مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے یہ میں کلام بات جو سارا بتا نہیں کرتا تو انہوں نے مجھے جب سب کے بات دینے کی کوشش کی مجھے کہا جاتا زندگی کا مطلب بھروسہ ہے زندگی میں کہتا ہوں آپ نہ کہ انہوں نے کیا کیا
اللہ نے کہا انا قہار، انا جبار، میں قہار بھی ہوں، میں جبار بھی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا یا رب العالمین انا عبد مسکین، میں تو مسکین ہوں۔ اب محبوب مسکین ہو اور محب اعلیٰ درجے پر ہو تو یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ محبت تو یہ مانگتی ہے کہ محب جو ہے وہ محبوب کے ساتھ کہا میرے محبوب کیا لائے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اب مقام کوئی نہیں رہ گیا، کہا السلام علیک یا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یاد رکھیے درمیان کرام عربی کا قاعدہ یہ ہے جب ایھا آئے تو اس سے پہلے یا محبوب ہو جاتا ہے، اور جب ایھا کلام سے پہلے آئے تو یا ظاہر ہو جاتا ہے۔ یا ایھا المزمل، اب یہاں یا کیا ہو گیا؟ بولیے، یا ظاہر ہو گیا کیونکہ ابتدائی کلام ہے۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، اے کمبل اوڑھ کے لیٹے ہوئے ہیں۔ یا کیا ہو گیا؟ یا بارش ہو گیا، ظاہر ہو گیا، سامنے آ گیا۔ لیکن جب درمیانی کلام میں ایھا آتا ہے تو ہوتا تو یا ایھا یا ایھا ہوتا ہے، لیکن درمیانی کلام میں ہونے کی وجہ سے یا جو ہے ہم گر جاتے ہیں۔ درمیانی کلام میں ہونے کی وجہ سے یا گر جاتا ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے سامنے والے نبی، آپ پر سلام ہو اللہ کا اور اس کی رحمت ہو۔ آپ کو فرمایا السلام علیکم، یہ سلام اکیلے مجھ پہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سلام ہم سب پر ہونا چاہیے۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، جو صالح بندے ہیں، جو نیک بندے ہیں، وہ بھی سلام میں داخل ہیں۔ آپ نیکیاں کیجیے اور سلام میں داخل ہیں۔ اور یاد لوگوں نے اس کو یہ بنا دیا کہ ہم نماز میں اس کو حقائق پڑھتے ہیں، یعنی وہ واقعہ جو معراج میں ہوا تھا ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، اس کی ریپیٹیشن کرتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم اس کی ریپیٹیشن کرتے ہیں۔ جاکے اہل دل یہ کہتے ہیں ارے بابا یہ ریپیٹیشن نہیں ہے، ہم انشاءاللہ یہ بات کہتے ہیں، دوبارہ سے دوبارہ بنا کے کہتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی، اے سامنے والے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ ہم کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
سجدے کو میں کعبے کا سبحان اللہ جن کے سجدے کو میں کعبے کا ان بھموں کی لطافت پہ سلام کیوں بھیجتے ہیں؟ جھگڑا تو اس بات کا ہے، سلام کیوں بھیجتے ہیں؟ بابا ہم سلام اس لیے بھیجتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا صلو علیہ، اس پر ضرور بھیج رہی ہے، وسلموا تسلیما، سلام بھیجو بار بار، سلام بھیجو بار 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 بار۔ انشاءاللہ یہاں پر ہم اس جگہ پہ اس مسجد میں صلاۃ السلام کی محفل کی سجائیں گے، سلام کی محفل کی سجائیں گے، درود پاک کی محفل کی سجائیں گے، اور جمعہ شریف کی نماز پڑھنے کے بعد باقاعدہ درود پاک اور سلام پڑھا جائے گا۔ لیکن ابھی مسجد میں آرام بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ نماز کے دوران انہیں تکلیف ہوتی ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہمیں تو اے سی الماریاں جو ہیں کیبنس میں جائیں دو ٹن، اور یہ جگہ جو ہے ٹھنڈی ہو ٹھنڈی جگہ پر جا کے ہم بڑے سکون کے ساتھ اثر تک اللہ کے رسول کی صرف پڑھیں دور پڑھیں اور اس کو سلام آپ اگر دعا فرمائیے اللہ تبارک تعالیٰ جل میرے ارادے میں اپنی کامیابی کا فرمائے، آمین اور آمین اللہ تعالیٰ اپنے جسم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی نمبر دو، جب حق آتا ہے تو بات اٹھاتا ہے، بے شک بے شک جب حق آیا اور راحت الباط باطل گیا بھاگ گیا، باطل بھاگ گیا، اور بے شک باطل جو ہے بھاگ جانے کے لیے بے شک میں آیا ہوں وہاں پہ دکان پولیس جہاں پر تھا، ایسے مجھے دیکھا بھاگ گیا دوڑ گیا۔ لاما صاحب لکھتے ہیں وہ پگھل وہ پسر جس نے اپنے پگھل کا سبق دیا نمبر نہ ہو جس بیٹے کو اپنے باپ کا سبق نمبر، وہ پسر کیوں کر قابل میراث فکر ہو، کیا بات وہ پسر کیوں کر قابل میراث فکر ہو۔ ارے بابا جمعہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ جمعہ چھوڑ دو گے؟ جمعہ کی اذان ہو گئی، جب جمعہ کی اذان ہو جاتی ہے، جب اذان ہو جاتی ہے پھر حکم یہ ہے کہ آپ مسجد چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ مسجد چھوڑ کے کون جائے گا؟ قبر پہ کھڑے ہو کے ہم اذان دیتے ہیں۔ مولانا احمد اللہ خان بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اذان دی جائے عند القبر، کیوں دی جائے؟ کہ جب اذان کی آواز شیطان ابلیس لعین کو سنائی دیتی ہے، وہ گوز کرتا ہوا بال مارتا ہوا اس جگہ سے دور دوڑ جاتا ہے، اور جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، تو جہاں دو فرشتے اس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں نبی رحم، جی وہاں شیطان ابلیس لعین بھی اس کی قبر میں داخل ہوتا ہے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا ارے بابا جہاں میرے نبی کا پیر ہو وہاں شیطان آ سکتا ہے؟ نہیں جس قبر پہ نبی اتنی دیر بیٹھ کر اللہ اللہ کرے استغفار پڑھنے کے لیے کہ ایک اونٹ رہا کر کے اس کی کھال اتاری جائے، اس کے جوڑ رکھ کیے جائے، اس کے گوشت کو بنایا جائے اور بنانے کے بعد اس کے گوشت کو تقسیم کر دیا جائے، یہ کتنی دیر کا کام ہے؟ بولیے آپ بولیے کتنی دیر کا کام ہے؟ 4-5 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے 5-6 گھنٹے آسانی سے لگ جاتے ہیں۔ 6 گھنٹے جس کی قبر پہ نبی کی بیٹھے ہیں تو بڑا اس کا حساب کتاب آسان نہیں ہو جائے گا۔ بے شک بے شک اس کے لیے اللہ کے نبی استغفار کریں گے، اس کا حساب کتاب آسان نہیں ہوگا۔ بے شک کیوں نہیں؟ اب یہاں کوئی کہے کہ میں قبر میں بیٹھوں گا، اب میرے بیٹھنے سے مردے کا حساب کتاب آسان ہو جائے گا، یہ ایسا ہوگا؟ کوئی بندہ ہاتھ نکال کے کہہ سکتا ہے نہیں کہ میرے قرآن پڑھنے سے، میرے اللہ نہ کرنے سے، میرے استغفار پڑھنے سے قبر والے کو کچھ پیدا ہوگا؟ ہاں، مولانا احمد رحمۃ اللہ اس کی قبر پہ اذان دی، جب اذان دی جائے گی تو جناب لعین خبیث جو ہے وہ اس کی قبر سے بھاگ جائے گا، 40 کوس دور بھاگ جائے گا۔ اس اسنا میں اس بندے کا حساب کتاب ہوگا، جب اسے پوچھا جائے گا نا ماں خود تو کہا حق کے ساتھ رجل محمد آگے بچہ بھی اور پڑھ جائے گا تو شیطان پتہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی طرف اشارے کرے گا، اپنی طرف اشارے کرے گا۔ اب جنہوں نے تو کچھ اور کہتے رہے حضرت پاٹ کے اسپیکر پہ جو یہ کہتے رہے وہ اپنی قبر میں مر گئے آ نہیں سکتے، قبر سے نکل نہیں سکتے، ان کو شیطان کیسا لگے گا؟ ان کو شیطان کا قرآن ڈر لگا، وہ اس کی طرف اشارہ کرے گا۔ اب پھر کیا ہو جائے گا؟ جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اسی لیے ہم اذان دیتے ہیں۔ یار لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں سنت سے ثابت نہیں؟ میرے بھائی سنت سے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ثابت نہیں ہیں، سنت سے تو بہت ساری ایسی چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ روزہ رکھا فیصل آباد میں، چلے گئے کراچی میں، اب وہاں پر کیا ہے؟ روزہ آدھا گھنٹہ لے کر کھولے گا، تو روزہ کس حساب سے کھولے گا؟ ادھر کے حساب سے۔ اتنا سفر ایک دم سے اربوں کے ہاتھ میں ہوتا شروع میں روایت کم ہے، وقت روایت کم ہے، شروع میں جب اذان ہوتی ہے اور وہ بندہ مسجد سے بھاگ جاتا ہے وہ کون ہے؟ شیطان، ابلیس، لعین ہے کہ اذان کی آواز اس سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ میرا باپ سلطان تھا، میرا باپ پیر تھا، میرا باپ شیخ تھا، میرا باپ نبی تھا، میرا باپ ولی تھا، میرا باپ الفاق تھا۔ یہ باتیں چھڑانے والی نہیں ہیں، یہ چھڑانے والی نہیں ہیں، یہ سب باتیں چھڑانے والی ہیں۔ وہ جو الفاق ہوگا نا، وہ جو ولی ہوگا نا، وہ یہ پوچھے گا اس زمانے میں کیا کرتا رہا ہے، کیا بچے کھاتا رہا، کیا غلط باتیں کرتا رہا، کیا تم لوگوں کو غلط تبدیل کرتا رہا۔ اب اللہ نے پکڑ لیا، آجا بتا میں، اللہ نے پکڑ لیا ہے، آجا بتا میں، ساتھ وہ ہوگا، ساتھ ہی اس کے مستقیم ہوں گے، ساتھ ہی اس کے مستقیم ہوں گے، ساتھ ہی وہ ہوں گے جو اس کو کہتے ہوئے اگر آپ نے رستہ اختیار کرنا ہے تو قرآن کا رستہ اختیار کرنا، قرآن کا رستہ
یہی حقیقی رستہ بے شک بے شک میرے محبوب آپ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں بے شک اور آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں جو آپ ان سے کہے قبروں کو سجدہ کرے قبروں کو رکوع کر کے نماز پڑھیں کعبہ کو چھوڑ دیں اور قبر کی طرف کر کے نماز پڑھیں گے کیجیے گا سب کچھ نہیں ہے ایسا کون ہوگا یہ وہ شخص ہوگا جو آپ سے آپ کا ایمان چھین لینا چاہتا ہے آپ کا ایمان نصب کر دینا چاہتا ہے خدا اپنے ایمان کی مخالفت جو بندہ آپ مجھے کہے کہ آؤ سجدہ کریں جب تم میں سے قلم اس کو ریجیکٹ کر دیں جاؤ جاؤ اپنا کام کرو شیطان کا رستہ اور ہے اور رحمان کا رستہ اور ہے میرے رحمان کا رستہ یہ قرآن ہے میرے رحمان کا رستہ حدیث رسول ہے سنت رسول ہے عمل رسول ہے عمل صحابہ ہے عمل تابعین ہے عمل تبع تابعین ہے سب سے بہترین زمانہ میرا نہیں ہے بے شک سننا پھر اس کے بعد سننا جو ان کے ساتھ نہیں کرنا میں تو دشمنی کی بات نہیں کرتا میں تو مخالفت کی بات نہیں کرتا میں تو اس کتاب کی بات کرتا ہوں جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے لے کے آنے والا جبریل امین ہے قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوئی اور قلب مصطفیٰ سے اس کام پہ تحریر ہوئی میرے لیے قرآن کافی ہے میرے لیے حدیث کافی ہے عمل رسول کافی ہے میرے لیے عمل صحابہ کافی ہے میرے لیے عمل تابعین کافی ہے میرے لیے عمل تبع تابعین کافی ہے میں نہیں جانتا کسی پیر کے بیٹے کو میں نہیں جانتا کسی ایسے پیر کو جو کہے کہ مجھے سجدہ کر میں نہیں جانتا کسی ایسے پیر کو جو کہے میرے بزرگوں کی قبر کو سجدہ کر تکبیر المزار ایک اور چیز ہے مزار کا بوسہ لینا قبر کا بوسہ لینا ایک اور چیز ہے اور قبر کو سجدہ کرنا الگ آپ لیٹا پڑا ہے پاؤں اس کے ادھر ہے آپ جا کر پاؤں کو بوسہ بھی ملتے ہیں تو کیا یہ محبت ہے نور بن زنگی حضور علیہ السلام کی قبر اٹھا کر پہنچتے ہیں حضور کا پاؤں ننگا ہو چکا تھا نور بن زنگی وہ بندہ ہے جس نے حضور کی تدفین کے بعد ان کے قدموں کا سہارا نہیں ہوا کیا یہ سجدہ ہے تقویل المزار جو ہے مزار کا بوسہ دینا جو ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ قبر حضور کو میرے پہنچے کا ساتھ رات بیٹھے نرمان میں بہت آیا اس نے گردن پکڑی کہا کیا شرک کرتا ہے یہ وزن ہے بت ہے جس کی قبر کے ساتھ ساتھ لگا کے بیٹھا یہ تو بت کی قدمت کر رہے ہیں نرمان میں کہنے لگے عوام میں حدیث سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ایوب وہ جو بے قرآن رسول ہے اے ابو ایوب اس دن سے اللہ کی پناہ مانگنا جب دین لوگوں کے ہاتھ میں آئے جب دین لوگوں کے ہاتھ میں آئے آج ہمارا دین لوگوں کے ہاتھ میں
اپنی داڑھی کی سفیدی کے اعتبار سے لوڑے نہیں لگتے، اپنی داڑھی کی سفیدی کے اعتبار سے لوڑے نہیں لگتے، لیکن ان کی عادت جو ہے وہ لوڑوں میں کٹ کے نہیں۔ یہ میرے نبی کا بندہ، یہ میرے نبی کی قبر ہے، اس کے ساتھ اپنی بات جاننا، وہاں بیٹھ کے اپنی بات کیجیے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہاں بیٹھ کے آپ بات کریں، یہاں ان سے بات کریں تو وہاں ان کی خبر ہوتی ہے۔ بے شک اگر یہاں کچھ کرتے ہیں اور وہاں خبر ہوتی ہے، کیا آپ کی حاجت کی وہاں خبر نہیں ہوتی؟ عزیزوں، بس اتنی سی بات، یہ بات میں سوچ بار بار کرتا ہوں کہ کہیں آپ پر مجھ پہ موت آ جائے اور ہمارا ایمان جو ہے کوئی سے کام چھین کے نہیں، ہم نے اپنے ایمان کو کیا